السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، غزہ صہیونیت کی غذا سے لے کے کھنڈرات سے لے کے اوپن ایئر قبرستان سے لے کے اوپن ایئر پریزن سے لے کے نہ جانے ہڈیوں کے انسانی ڈھانچوں تک، پانی کی قلت سے لے کے کفن کی طلب تک عظیم وحشتناک اندوہناک کربناک مناظر پیش کر رہا ہے، جس کے لیے شاید ڈکشنری میں بھی الفاظ کم پڑ جائیں۔ اگر آپ نے سسکتی انسانیت کا نقشہ کھینچنا ہے تو غزہ کو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے بھوک اور پیاس سے تڑپتے سسکتے بلکتے بچوں کو دیکھنا ہے تو غزہ کو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے انسانی ڈھانچوں کو ملبے کے ڈھیر تلے دیکھنا ہے تو غزہ کو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے کوئی مذبح خانہ تلاش کرنا ہے جہاں پہ لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ غزہ کو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کے جسموں کو کیمیکل سے جلایا جاتا ہے تو اس جگہ کا نام غزہ ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں لوگ درختوں کی چھالیں اور پتے کھانے پہ مجبور ہیں تو اس جگہ کا نام غزہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ حریت استقامت آج بھی زندہ ہے تو غزہ کی ان ماؤں کو دیکھ لیں جو اپنی گردن کٹے بچوں کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہتی ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ مولا یہ قربانی قبول کر لے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ عزم و ہمت کا استعارہ وہ غزہ کی قوم، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں گزشتہ 2 سال سے ہر طرح کا صہیونیت کا جبر، تشدد، استحصال، بربریت سہنے کے بعد بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری اکیلے غزہ والے اٹھائے ہوئے ہیں۔ قبلہ اول کے محافظ غزہ والے، فلسطین کے محافظ غزہ والے، وہ غزہ والے جو اسقلان میں امام حافظ ابن حجر اسقلانی کے علم کو سربلند کیے ہوئے ہیں، جو امام شافعی کے رہنے والے مکین، جو ہاشم بن عبد مناف حضور کے دادا اور پردادا کے دیس کے محافظ، جو اس دیس کے محافظ، وہ غزہ جس کو میرے آقا نے کہا تھا 2 دلہنوں میں سے ایک دلہن ہے، ایک غزہ ہے ایک اسقلان ہے۔ آج غزہ کیوں سسک رہا ہے، امت کیوں خاموش ہے، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دبنگ نڈر فلسطینی صحافی جلال الفراء صاحب۔ جلال بھائی بتائیں، قطر میں دوحہ میں کانفرنس ہوئی، کروڑوں روپیہ خرچ ہوئے، اعلامیے سے آپ متفق ہیں؟ کیا اس میں غزہ کی کوئی بات ہوئی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ، اس کانفرنس سے پہلے اس کے اعلامیہ میں بتا چکا تھا کسی اور نیوز چینل میں کہ اعلامیہ یہی ہونا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ ان لوگوں کو کیا تکلیف تھی، کیا پریشانی تھی جو ہمارے صدور ہیں، ہمارے جو عرب اور مسلم امہ کے جو سربراہان اتنا تکلیف کر کے دن رات جاگ کے خرچ کر کے اور انہوں نے اتنا بڑا کانفرنس کی، جب ان کو آخر میں اس طرح شرمناک بیان یا شرمناک ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرنی تھی تو ویڈیو لنک پہ میٹنگ کر لیتے ہیں اور یہ اعلامیہ جاری کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا کوئی کانفرنس ہے؟ یہ کوئی، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی کانفرنس ہے؟ یہ کوئی اجلاس ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک ڈرامہ ہے۔ صرف ایک قطر نے جو دعوت دی ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے قطر کو لبیک کیے، کیونکہ یہ ہم آج کل کے دور ہیں، مفاد کا دور ہے ڈاکٹر صاحب۔ اگر یہ واقعی میں ان کے یہ جو تھے موجود 55 ممالک کے سربراہان تھے، کہ 2 ملک نہیں تھے، وہ افغانستان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، البانیہ کا بھی نہیں تھا، تو اگر یہ واقعی میں مسلمان ہیں اور اسلام امت مسلمہ اپنا آپ کو سمجھتے ہیں تو اس طرح اجلاس غزہ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن کیا غزہ کا حل قرارداد مذمت ہے یا صہیونیت کی مرمت ہے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب 2 سال سے مذمت چل رہی ہے، مرمت کا وقت آ گیا۔ مرمت لیکن کرے گا کون؟ سوال یہ ہے۔ آج ہم خوش ہیں، بہت اچھی بات ہے، پاکستان اور سعودیہ کے مابین ایک مشترکہ یعنی معاہدہ ہوا کہ دفاعی میوچل دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ حرمین شریفین کا کی پوائنٹ ہے اس میں۔ تو حرمین شریفین کا معاہدہ ہوا ہے نا سر، میں سمجھ رہا ہوں اور میں اس کے لیے خوش ہوں، اور میں پاکستانی بھائی بہنوں کو، پاکستانی فوج کو، پاکستانی عظیم عوام کو اور گورنمنٹ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اس طرح الائنس اور اس طرح معاہدے مسجد الاقصی کے لیے کیوں نہیں ہوا ہے؟
اس طرح کے ہمارے امت مسلمہ کے، میں صرف پاکستان قبلہ اول بھی تو ہمارا قبلہ ہے، میں وہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. سر دیکھیں، مسجد الاقصی شاید پتہ نہیں ابھی تک بھی لوگ یہ سمجھتے کہ ہم بطور مسلمان ہمارے لیے صرف مدینہ اور مکہ ہے. نہیں سر، مسجد الاقصی قبلہ اول ہے سر. مسجد الاقصی جس کی طرف منہ کر کے مسلمانوں نے 13 سال نماز پڑھی ہے. معراج کی ابتدا اسراء اور معراج کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منزل کا دیوار براق وہاں پہ. سر دیوار براق ہے، ارض الانبیاء، انبیاء کی سرزمین ہے، محشر کی سرزمین ہے. اور کتنے 25 ایسی خوبیاں ہیں فلسطین کے. اس کے لیے اس طرح کے معاہدے، اس طرح کے اجلاس، اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ کس سے گلا ہے؟ تمام امت مسلمہ سے گلا ہے. یہ میری نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، میری نہیں ہے، میرے بچوں کا، غزہ کے عوام کا گلا ہے امت مسلمہ سے. ڈاکٹر صاحب، امت مسلمہ کا حال آپ کے سامنے. امت مسلمہ کو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو غزہ میں ہوا اس کے لیے یار بدتر بگڑ گیا. امت مسلمہ کو کچھ نہیں ہوا یار. غزہ میں جو ہو رہا اس وقت میں تو دور نہیں جاؤں گا. صرف 2 دن سے، آج سے 2 دن سے جو غزہ میں ہو رہا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کے لیے بدتر بگڑ جاتا ہے. غیر مسلم اپنے ممالک میں وہ سر کو بھی کھڑے ہیں. اب بڑے بڑے ممالک انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی عندیہ دیا ہے. ہمارے امت مسلمہ نے کیا کیا ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جس پہ کٹھے ہو کے غزہ فلسطین کو بچایا جا سکتا ہے؟ کون سیمینار، کانفرنس، سب کچھ ہو چکا ہے. پھر ایک ہی آپشن بچتی ہے، اتحاد کے بعد جہاد فی سبیل اللہ. سر جہاد کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اب اور کیا سمجھ رہے آپ؟ مجھے سمجھ کیا میں یہ کتاب ہے نا مدینہ ماڈل، جی، میں نے کئی کانفرنس میں نے کہا ایک ملٹری الائنس مسلم امہ کا اکٹھا ہو، ایک مسلمان ملک پر حملہ پورے عالم اسلام پر تصور ہو، یہ حج کے موقع پر اناؤنس کریں، یہ حل ہے بالکل جو ہے، میں پیش کر رہا ہوں. بالکل حل یہی ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. اور کوئی حل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سارے سولوشنز، ہم نے سب حل دیکھ لیا. آپ کے سامنے اس 2 سال کے اندر کتنی جلسہ جلوس ہوئی ہے، کتنے کنفرنسز ہوئے، کتنے مذمتیں ہوئی ہیں، کیا کیا نہیں ہوا، سب کچھ ہو گیا. آخر میں وہی بات دہرا رہا ہوں، اتنے 2 سال کے اندر امت مسلمہ 57 مسلم ملک وہ غزہ میں 1 کلو آٹا اور 1 گلاس پانی نہیں پہنچا سکے. اور آپ الائنس کی بات کر رہے ہیں، اور فوجی مشترکہ. اب آج کل یہ موضوع چل رہا ہے جی، ایک مسلمانوں کا اور خاص طور پر عربوں کا ایک مشترکہ فوج ہو، اور اس کا ہیڈ کوارٹر کائرو میں، قاہرہ مصر میں. یہ آپ مجھ سے لکھ لیں، یہ کبھی زندگی میں ہوگا ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی ہوا بھی ہے نا تو ایک دمی ہوگا جس کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ کبھی بھی کسی مسلمان بچہ کو یا کسی عربی بچہ کی تحفظ نہیں کر سکے گا یہ فوج. اگر بن بھی گیا، میں ایک سپوز کر رہا ہوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میں یہ باتوں سے بات نکل آتی. ابھی جو اجلاس ہوا ہے اس میں قطر کے اندر، جتنے بھی ممالک اس اجلاس کے اندر تھے، کسی نے اسرائیل کے جن کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، کسی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا آپ کے سامنے؟ نہیں ہے. چاہے وہ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں، چاہے وہ تجارتی تعلقات ہیں. بھائی اس اجلاس کے اندر آپ بہت کئی قسم کے سینکشنز اسرائیل کے اوپر آپ لگا سکتے تھے. نمبر 1، آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سا سینکشنز اسرائیل کے اوپر ہم لگا سکتے تھے اس اجلاس کے اندر ہے، نمبر 1، جن ممالک کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. نمبر 2، جن ممالک کا سفیر اسرائیل کے اندر یا اسرائیل کے سفیر ان کو وہ اپنا سفیر بلا لیتے، تعلقات ختم کر دیتے. نمبر 3، یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو تجارتی تعلقات ہیں اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. نمبر 4، جو فضائی حدود آپ کا استعمال کر رہی ہے اسرائیل اپنے جہازوں میں، اس کو بند کر سکتے ہیں اسرائیل کے لیے. آپ کے جو سمندری حدود، چاہے وہ مصر کا ہو یا کوئی اور بھی ہو، اس کو آپ بند کر سکتے ہیں. اب بہت ہی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف ہیں، جس کو کہتے ہیں
عملی اقدام. آپ نے تو بانڈا پھوڑ کے رکھ دیا ہے سارا. سر عملی اقدام. اور اگر آپ مجھے کاغذ دیں تو میں ابھی اس پیپر میں فل کر دوں گا کون سا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ کردار ہے مسلمان عرب ممالک کا, سمندری سر حدود, میں آپ کو فضائی میں حدود, بتاؤں ایسا تجارتی صدور روابط. سر ایسا صدور ہے, ایسا صدور ہے جنہوں نے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اس اجلاس کو لائیو دیکھا ہے, ایک ایک لفظ پر غور کیا ہے. ایسے صدور ہیں جو اپنے اسپیچ میں اسرائیل کا نام نہیں لیا. آپ کو ایک بات ویسے بتاؤں, جی یو این او نے, پاکستانی مندوب نے جو چترول اسرائیل کی ہے بٹھا کے, ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے, انہوں نے ریبٹل بھی دینے کی کوشش کی. نیتن یاہو تک آگ پھیلی ہے, اس نے پھر دھمکی دی. ہم نے کہا جبڑوں سے نکال دیں گے دانت. پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ اسرائیل کے لیے کرامت نہیں ہے, لیکن ہمارے میزائلوں پہ کبھی نہیں لکھا کہ اسرائیل نہیں پہنچ سر. سکتے. میں آپ کو یقین کر آپ کو بتا ڈاکٹر صاحب, میں تو لوگ مجھے کریک بولتے ہیں کیونکہ میں بڑا ہم کس لیے, میں ایک چیز بتاؤں, مقدمہ آپ کا, ہمارا مندوب اگر یو این او میں بولے, شہباز شریف وہاں بولا, عاصم منیر صاحب بولے, جہاں بھی, ہمارا ایک اقصیٰ سے تعلق ہے, آپ سے تعلق ہے. ہم حالانکہ دور بیٹھے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اجازت ہو تو ہم خود وہاں چلے جائیں. میں یقین کرے آپ کو بتا, میری عادت ہے ڈاکٹر صاحب, میں کسی کا خوشامد کرتا ہی نہیں ہوں. میرے خیال میں مجھ سے کوئی بچا ہی نہیں ہے امت مسلمہ سے جس پر میں نے تنقید نہ کیا ہوں, اور بڑے بڑے طرح کے الفاظ میں نے استعمال کیا, اور آج تک میں نے کبھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی تعریف بھی نہیں کیا. لیکن آج مجھے موقع دے کہ میں کچھ باتیں ضرور کر لوں. سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے, سب سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا آج کل جو کردار مجھے نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے. میں بطور ایک غزہ کا, فلسطین کا ہوں, میں اس سے بڑا مطمئن ہوں اور خوش ہوں. اور دوسری بات جو آج آپ کی توسط سے اور نیوز چینل سنو نیوز کی توسط سے میں ایک شخصیت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ ہے خواجہ آصف وزیر الدفاع. چند دن پہلے میں نے خواجہ آصف صاحب کو کسی پروگرام میں روتے ہوئے دیکھا ہے غزہ کے لیے. جی آپ نے دیکھا ہوگا. میں آج خواجہ آصف صاحب, یقین کر میرا کوئی لالچ نہیں ہے خواجہ صاحب, مجھے نہ آپ سے تنخواہ لیتا ہوں نہ آپ کی منسٹری سے, لیکن باخدا جب میں اس پروگرام کو دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ خواجہ آصف باقاعدہ رو رہا تھا, تو میں بڑا مجھے عجیب محسوس ہوا. آج قائرہ صاحب نے بھی دیکھے نا, ہاں بالکل, جو باتیں کی تو میں خواجہ آصف صاحب کو میری طرف سے اور میری غزہ کے عوام کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم ان کے احساس, ان کی جو زندہ ضمیر کا میں بے حد شکریہ ادا کرتے. یقین کرے میں نے کبھی, حالانکہ آپ کو پتا ہے میرا ہم ہمیشہ تنقید کرنے والا, میں آتا ہوں تنقید کرنے کے لیے, لیکن آج میں خواجہ آصف صاحب کے میں یہ کہوں گا, خواجہ آصف صاحب آپ نے پورا غزہ کے عوام کی دل جیت لیا. اور آپ کا جو ویڈیو کلپ جس میں آپ رو رہے تھے اپنے بچوں کے لیے, غزہ کے بچوں کے لیے, میں نے وہی کلپ پورا غزہ میں وائرل کی ہے. بہت شکریہ جلال الفرا صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. غزہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور میں نے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا الاقصی خطنا الاحمر, درست ہے یہ. غزہ الاقصی از اور ریڈ لائن. نیتن یاہو یہ ضرور جان لے کہ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کرامت نہیں ہے, لیکن ہمارے غوری, غزنوی, شاہین, راد ضرور کارآمد ہیں, اور یہ اسی محافظت کے لیے. احادیث کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں کا لشکری امام مہدی کے ساتھ شامل ہوگا. یہی فوج ہے افواج پاکستان لشکری امام مہدی, بالکل الحمدللہ. اور ہمیں ٹرسٹ ہے. جلال بھائی یہاں بیٹھے, میں منہ پہ نہیں کہتا, 20 پروگرام میڈیا انڈسٹری میں سب سے زیادہ. میں کہتا ہوں, معاف کا قطع کلام معاف, میں کہتا ہوں خدا کی قسم, ہماری امید اگر سارے دنیا سے ختم ہو جائے نا, ساری دنیا سے, اس ملک سے, پاکستان سے کبھی ہماری امید ختم نہیں ہوتی. یہ بات میں نے سن 2021 کی جنگ میں بھی کی ہے, اور آج 2025 میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں. باخدا ہم فلسطینی عوام, اگر ہماری امید اس سارا دنیا سے ختم ہو جائے تو اس عظیم عوام سے, اس عظیم فوج سے, اس عظیم گورنمنٹ سے کبھی بھی ہمارا امید ختم نہیں ہوگا. دیر سویر ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں دعا کرتا ہوں پاکستان کے لیے, اللہ پاکستان کو اسی طرح مزید بلندی دے. اور دیکھنا یہی ملک پاکستان جو پورا امت مسلمہ کو لیڈ کرے گی انشاءاللہ. اور یہ ثابت ہو گیا حرمین شریفین, اقصی کی محافظت اور یہ ساری چیزیں, امید پاکستانیوں سے ہے, عوام, افواج سے. اور انشاءاللہ صرف ہم زبانی جمع خرچ نہیں کہ دل دھڑکتے ہیں. ہم نے سب سے زیادہ سنو ٹی وی نے
غزہ پہ پروگرام کیے، فلسطین پہ، جلال بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ، ویلاگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ ہمارا فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خون کے آخری قطرے تک جلال بھائی، اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے کہ اجازت ہو نا تو ہم دوڑ کے چل پڑیں، یہ جذبات کا عالم ہے، لیکن وہی ہے، باؤنڈریز ہیں، لاز ہیں، کچھ چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم دونوں مسجد الاقصی مشاہد ہوں گے انشاءاللہ، وعدہ اور ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ ہاتھ ملایا، یہ یہ وعدہ ویسے نہیں، پکا میں وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے مسجد الاقصی کے دروازہ بے شہادت نصیب فرمائے۔ مجھے بھی اللہ رب العزت مسجد اقصی کے لیے اس کے دروازے پہ شہادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔